إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ الحمدللہ قرآن کریم کے حوالے سے منفرد پروگرام، اور ایک ایسا پروگرام کہ جس میں تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جاتی ہے، یعنی کہ پیغام قرآن۔ روزانہ آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے وقت کے مطابق 7 بجے سے 8 بجے تک الحمدللہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ 26ویں پارے کا تیسرا ربع آج تلاوت کیا جائے گا۔ سورہ فتح آج تلاوت کی جائے گی، اور سورہ حجرات کی جانب بھی بڑھیں گے ہم، اور ابتدائی جو اس کا حصہ انشاءاللہ آج تلاوت میں شامل ہوگا، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے، اور وہ قرآن کے جو ہمارے ظاہر و باطن کو روشن کرتا ہے، منور کرتا ہے، اس کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور تلاوت فرمائیں گے قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ بے شک اللہ ایمان والوں سے اس وقت راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، سو اللہ جانتا تھا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، پس اللہ نے ان کے دلوں پر طمانینت نازل فرمائی اور ان کو عنقریب آنے والی فتح کا انعام دیا۔ ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. اور ان کو بہت سی غنیمتیں عطا فرمائی جن کو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ بہت غلبے والا، بہت حکمت والا ہے۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر لیا ہے جن کو تم حاصل کرو گے، پس یہ نعمت تو تم کو جلدی عطا فرما دی، اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا، اور تاکہ یہ نعمت مومنوں کے لیے نشانی ہو جائے، اور اللہ تمہیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. اور دوسری وہ نعمتیں جن پر تم قادر نہ تھے، بے شک اللہ نے ان کا بھی احاطہ فرما لیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. اور اگر کافر اس وقت تم سے قتال کرتے تو وہ ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ اپنا نہ کوئی حامی پاتے نہ مددگار۔ سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
یہ اللہ کا دستور ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے، اور آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَغْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ وہی ہے جس نے تم کو ان پر کامیاب کرنے کے بعد مکے کے وسط میں ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام میں جانے سے روک دیا اور قربانی کے لیے وقف جانوروں کو اپنی جگہ پہنچنے سے روکا۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جن مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو تم نہیں جانتے تم ان کی پامالی کا ذریعہ بنو گے، پھر ان کی طرف سے لا علمی میں تمہیں کوئی ضرر پہنچے گا تو تمہیں کفار سے قتال کی اجازت دے دی جاتی، لیکن یہ اجازت نہیں دی گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے، اور اگر وہ مسلمان کافروں سے الگ ہوتے تو ہم ان کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں تعصب کو جگہ دی جو جاہلانہ تعصب تھا تو اللہ نے اپنے رسول پر طمانیت نازل کی اور مومنین پر، اور اللہ نے انہیں کلمہ تقوی پر مستحکم کر دیا، اور وہی اس کے زیادہ مستحق اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ سچا خواب دکھایا، تم انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں امن اور عافیت کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سروں کو منڈاتے ہوئے اور بال کترواتے ہوئے، تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، سو اس نے اس سے پہلے ایک اور فتح مقدر کر دی۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ اپنے رسول پر کافی گواہ ہے۔ محمد رسول اللہ
والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد اللہ کے رسول ہیں جو ان کے اصحاب ہیں، کفار پر بہت سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ اے مخاطب، تو ان کو رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا طلب کرتے ہیں۔ سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانی ہے۔ ان کی یہ صفات تورات میں ہیں اور انجیل میں ان کی صفت یہ ہے جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی باریک کوپل نکالی، پھر اس نے طاقت پکڑی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کاشتکاروں کو بھلی لگی تاکہ ان کی یہ صفت کافروں کے دل جلائے۔ اللہ نے ایمان والوں اور ان میں سے نیک عمل کرنے والوں سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہ ان کے سامنے بلند آواز سے بولو جیسے ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، انہی کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون۔ اے رسول مکرم، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔
اور اگر یہ لوگ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود باہر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو، کہیں تم ناواقفیت سے کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمان رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور یاد رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ بہت سی چیزوں میں تمہارا کہا مان لیتے تو ضرور تم مشقت میں پڑ جاتے، لیکن اللہ نے تمہاری طرف ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دیا ہے، اور تمہارے نزدیک کفر اور فسوق اور معصیت کو ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے، اور اللہ بے حد جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر مومنوں کے دو گروہ باہم جنگ کریں تو ان میں صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے جنگ کرو حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لے، پس اگر وہ رجوع کر لے تو ان میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو، بے شک اللہ انصاف سے کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ بے شک سب مومن آپس میں بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں میں صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے اور تفہیم کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 26ویں پارے کے تیسرے ربع کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں سورہ فتح کی تکمیل ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ حجرات کا آغاز کیا گیا ہے۔ سورہ فتح کی آیات کی تفسیر کل ہم نے شروع کر دی تھی۔ اس میں آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت زیادہ قابل غور ہے،
اللہ رب العالمین نے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے ہیں، فرمایا اور مقاصد نبوت کی طرف بھی اشارہ فرمایا، انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، اپنی رحمت کی خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے بر وقت ڈرانے والا بنا کر، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور تاکہ تم ان کی مدد کرو، یعنی ان کے مشن کی مدد کرو اور دل سے ان کی تعظیم کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے وہ سلوک بیان فرمایا کہ جو ایک صاحب ایمان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اور ان کی ذات پاک کے ساتھ ایمان لانے کے حوالے سے کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک جانب ایمان کو پہلے بیان کیا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اور پھر درمیان میں تعظیم و توقیر کی بات فرمائی، اور آخر میں تسبیح کی بات، تسبیح سے عبادت کی طرف اشارہ ہے۔ گویا کہ ایمان اور عبادت کے درمیان میں اللہ نے تعظیم و تکریم کو بیان کیا۔ اس سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ تعظیم و تکریم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ایک جز ایمان کے ساتھ ہے اور ایک جز عبادت کے ساتھ ہے، گویا کہ ایمان کا حصہ بھی تعظیم و تکریم سے ہی جڑ کر مکمل ہوتا ہے، اور عبادت کا حصہ بھی تعظیم سے ربط قائم کر کے ہی مکمل ہوتا ہے۔ یعنی درمیان میں سے اگر تعظیم و تکریم کو نکال دیا جائے، ادب کو نکال دیا جائے، تو نہ ایمان قائم رہتا ہے نہ عبادت قائم رہتی ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت ترتیب ہے، اور اس سے علماء نے تعظیم مصطفیٰ کی اہمیت پر استدلال فرمایا، اور ہمیں یقیناً اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، بہت زیادہ اہم عنوان ہے یہ۔ پھر اس کے علاوہ آیت نمبر 10 میں آیت نمبر 10ویں میں اللہ رب العالمین نے بیعت الرضوان کا ناظرین ذکر فرمایا۔ بیعت رضوان یہ وہ بیعت کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر پیش آئی، کہ جب حضرت عثمان غنی کو حضور علیہ السلام نے نمائندہ بنا کر اور کفار کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکے کی طرف روانہ فرمایا، اور پیچھے اس طرح کی افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر ہی 1400 صحابہ کرام تقریباً موجود تھے یا اس سے زائد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ تو اسی لیے اس درخت کو شجرہ بیعت کہتے ہیں، اور اس بیعت کو بیعت الرضوان، رضوان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اگلے ہی رکوع میں کہ جہاں سے آج تلاوت کا آغاز ہوا، لقد رضی اللہ راضی ہو گیا ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے حضور سے بیعت کی ہے۔ تو وہ چونکہ رضا مندی کا اعلان ہے، تو اس لیے اس کا نام بیعت الرضوان رکھا گیا ہے۔ اور اللہ نے اس بیعت کی کیا فضیلت بیان فرمائی کہ فرمایا ان الذین یبایعونک، اے محبوب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے براہ راست اپنے حبیب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور حضور کے ساتھ معاملہ کرنے کو اپنے ساتھ معاملہ قرار دیا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ جب بیعت کرنا نبی سے اور نبی کے ہاتھ کی طرف، نبی کے ہاتھ پر اور نبی کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، نبی سے بیعت کرنا، اللہ سے بیعت کرنا ہے، تو نبی سے مدد طلب کرنا گویا کہ اللہ ہی سے مدد طلب کرنا ہے، نبی کی تعظیم کرنا اللہ ہی کی تعظیم کرنا، بلکہ نبی کا ذکر کرنا اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے۔ تو ہمیں یہ ایسی کئی آیتیں ملیں گی قرآن میں کہ جہاں نبی کے معاملے کو اللہ نے اپنا معاملہ قرار دیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سیکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم و تکریم میں ہی شمار کیے جاتے ہیں۔ پھر اس بیعت کی اہمیت کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک بات میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، جب اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو حضور علیہ السلام جب بیعت کر رہے تھے، تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے۔ اب حضرت عثمان غنی کا جب معاملہ آیا، وہ موجود نہیں تھے اس موقع پر، مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے اور کفار سے مذاکرات کرنے کے لیے نمائندہ بن کر گئے ہوئے تھے۔ تو جب حضرت عثمان غنی کا ناظرین بیعت کا معاملہ آیا کہ وہ موجود نہیں اور اتنی اہم فضیلت کے موقع پر موجود نہیں ہے، تو کتنی حیرت انگیز یہ روایت ہے اور کتنا عظیم مقام ہے سیدنا عثمان غنی کا کہ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے اپنا ایک دست مبارک اپنے ہی دوسرے ہاتھ میں رکھ کر فرمایا اللہم ہاذہ ید عثمان، اے اللہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ یعنی خود ہی حضور بیعت کر رہے ہیں اپنے ہی دست مبارک پر حضرت عثمان غنی کی طرف سے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بیعت ہمیشہ زندہ کی طرف سے کی جاتی ہے،
جو جا چکا ہو دنیا سے اس کی طرف سے نہیں۔ تو اس کا مطلب حضور علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ عثمان کے بارے میں جو افواہ اڑائی گئی وہ محض ایک افواہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنے غلام حضرت عثمان غنی کے بارے میں علم تھا اور اندازہ تھا۔ بلکہ اس کی ایک اور بین دلیل یہ ہے کہ ادھر حضرت عثمان غنی کو جب کفار نے کہا کہ آپ چاہیں تو طواف کر لیں، تو حضرت عثمان غنی نے کیا کہا کہ میں اپنے نبی کے بغیر کیسے طواف کر لوں، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر 10 سال تک بھی تم نبی کو حدیبیہ کے مقام پر روکے رکھو تو عثمان کی مجال نہیں کہ وہ نبی کے بغیر طواف کر لیں۔ اور ادھر خود حضور علیہ السلام کا بھی کہ علم کا اندازہ لگائی کہ جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی کے لیے تو بہت اچھا ہو گیا، وہ تو خوب طواف کر رہے ہوں گے، حضور نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کر لیں گے۔ یعنی خود سرکار بھی وہی بات فرما رہے ہیں جو حضرت عثمان غنی وہاں پر کفار کے سامنے کہہ رہے ہیں، تو یقیناً سرکار کو یہ بات معلوم تھی۔ باقی بیعت کرنا اس لیے تھا تاکہ صحابہ کو شرف بھی مل جائے، بیعت الرضوان کا موقع تھا، اللہ کی رضا چونکہ اس میں مرتب ہونی تھی تو یہ سعادت مرتب کی گئی۔ باقی اس کے علاوہ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے ان مخلفین کا ذکر کیا۔ مخلفین سے مراد وہ دیہاتی یا وہ قبائل کے لوگ کہ جو پیچھے رہ گئے اور انہیں ساتھ چلنے کو کہا تھا کہ چلو ہم مکے چلتے ہیں، لیکن وہ مختلف بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے اور انہیں یہ تھا کہ یہ تو واپس آئیں گے ہی نہیں۔ لیکن اب جب صلح کر کے حضور واپس لوٹ رہے ہیں، صلح حدیبیہ سے لوٹ رہے ہیں، تو انہوں نے جلدی جلدی بہانے سوچنے شروع کیے کہ اب حضور کے سامنے ہمیں کچھ نہ کچھ بہانے بنانے ہوں گے۔ ان میں منافقین بھی تھے، کچھ نئے نئے وہ قبائل بھی تھے کہ جو اسلام سے وفاداری کا اعلان کرتے رہتے تھے، تو ان کی بہانے یہاں پہ بتائے گئے ہیں کہ وہ کہیں گے، پہلے سے اللہ نے بتا دیا حضور کو کہ جیسے ہی آپ مدینے پہنچیں گے اب یہ بہانے بنانے والے آ جائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ تو نہیں جا سکے، کیوں شغلتنا اموالنا و اہلونا، ہمارے مال و متاع اور اہل و عیال کی بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، فاستغفر لنا، تو آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں۔ لیکن یہ صرف اوپری باتیں تھیں ان کی، ما لیس فی قلوبہم، دل میں یہ باتیں نہیں تھی، دل میں کچھ اور ہی انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ تمام باتیں ہیں کہ دل میں کیا تھا وہ بھی بتا دیا، بل ظننتم، ان کا گمان تو یہ تھا اللہ ینقلب الرسول والمؤمنون، کہ رسول بھی واپس نہیں آئیں گے، مسلمان بھی واپس نہیں آئیں گے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں سوچتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان کی پوری کیفیت بتا دی، حتیٰ کہ جب کبھی کسی جہاد سے مال غنیمت کا معاملہ آتا تو اب یہ تیزی سے کہتے تھے کہ ذرونا نتبعکم، کہ اب ہم تمہارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تاکہ مال غنیمت میں ہمیں کچھ حصہ مل جائے۔ تو یہاں پر ان مخلفین کا ذکر کر کے ہم اہل ایمان کو توجہ دلائی گئی کہ ہم ہیلے بہانوں کا شکار نہ ہوں۔ جب کبھی دین کے لیے وقت آئے، دین پر کوئی وقت آئے، تو ہم جو ہو سکتا ہے ہم سے، ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ ہیلے بہانے والوں میں ہم اپنے آپ کو شامل نہ کریں کہ اللہ نے انہیں ہرگز پسند نہیں فرمایا۔ باقی اس کے علاوہ ناظرین، جب ان ہیلے بہانے والوں کا جب ذکر آیا اور ان کی مذمتیں نازل ہوئی تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں جو معذورین تھے، پاؤں سے معذور، آنکھوں سے معذور، ایسے لوگ جو جہاد میں نہیں جا سکے، حضور کے ساتھ سفر نہیں کر سکے، انہیں خوف لاحق ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ناراض نہ ہو۔ تو یہ خوف خدا کی کیفیت ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس علی الاعمی حرج، نابینا پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور جو پاؤں سے معذور ہے اس پر بھی فرمایا کوئی حرج نہیں، ولا علی المریض حرج، اور بیمار پر بھی کوئی حرج نہیں۔ تو ان کا مقام اور ان کا ذکر اللہ نے اس انداز سے فرمایا۔ تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں دائمی خوف خدا ہے، تو وہ پھر ڈرتے رہتے ہیں۔ جب کسی کے بارے میں بھی آیت نازل ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنے پر رکھ کر سوچتے ہیں۔ یہی ہم بات مختلف نشستوں میں کر چکے ہیں کہ ہمیں وہ آیتیں جو کفار کے بارے میں، منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، ہمیں اپنے آپ پر رکھ کر ضرور غور کرنا چاہیے، جیسا کہ یہ اہل ایمان کا وتیرہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ رکوع آیا جس میں اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہو چکا ہے، جس کی تفصیل ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے صلح حدیبیہ کی کچھ اور بھی ذیلی تفصیلات بیان فرمائی کہ کس طرح اللہ نے انعام فرمایا، کفار کی تلواروں کو روک دیا اور تمام اہل ایمان کی حفاظت فرمائی، باوجود اس کے کہ یہ ایک ایسے کیفیت میں تھے کہ جنگ کرنے کی بظاہر پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مدینے سے دور نکل چکے تھے، اپنے ساتھ کوئی ساز و سامان بھی لے کر نہیں آئے تھے۔ تو اللہ نے اس موقع پر ایک مشکل وقت آنے سے اہل ایمان کی حفاظت فرمائی، اس کی تفصیل یہاں پر بیان فرمائی گئی ہے۔ باقی اہل کفر اور اہل شرک کا مسلمانوں کو روکنا مکہ مکرمہ سے، خانہ کعبہ سے، عمرے سے، تو یہ کسی اصول پر مبنی نہیں تھا، بلکہ محض جاہلیت کی ضد تھی، جاہلانہ ضد تھی، جس کو اللہ نے حمیت سے تعبیر کیا، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، حمیت الجاہلیہ، یہ ان کی بس ضد تھی کہ ہم مسلمانوں کو نہیں آنے دیں گے مکے میں،
خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے. یہ ایک ضد پر مبنی تھا. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، تو جب کہ اہل ایمان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا کہ ان پر سکون بھی نازل فرما دیا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور انہیں اللہ نے تقوی پر استقامت عطا فرما دی. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یہی صحابہ اس کے حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے. یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ نے صحابہ کو اہل قرار دیا ہے، اہل قرار دیا ہے، حقدار تقوی قرار دیا ہے. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کی تعریف کرنا، انہیں اہل قرار دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. تو ایک صاحب ایمان کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ صحابہ کی تعریف کرے، وہ صحابہ کو اہل کہے اپنے منہ سے، انہیں تقوی والا کہے اور ان کی تعریف بیان کرے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس خواب کا اشارہ فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام، یعنی ویسے تو مکہ جا رہے تھے لیکن حدیبیہ کا ہم ذکر یوں کرتے ہیں کہ اس مقام پر روکا گیا. اس کی طرف جانے سے پہلے حضور نے ایک خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، حلق و تقصیر کا ذکر کیا. اب جب یہ صلح حدیبیہ یعنی یہ موقع صلح میں بدل گیا اور طواف وغیرہ نہیں کر سکے تو صحابہ نے عرض کیا حضور آپ نے ہمیں خواب سنایا تھا تو اس کا کیا ہوا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال یہ پورا ہوگا. تو اللہ نے وہی بیان کیا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ نے وہ وعدہ سچ کر دکھایا، یعنی یہ سچا خواب ہے، یہ سچا خواب ہے. ضرور تم داخل ہوگے مسجد الحرام میں انشاءاللہ آمینین، امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اور حلق و تقصیر کے ساتھ، یعنی بعض لوگ حلق کراتے ہوئے بعض لوگ تقصیر کراتے ہوئے. تو یہ تمام باتیں اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمائی. پھر اس کے بعد اس کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کا نام لے کر ذکر فرمایا، آپ کی رسالت کا بیان کیا محمد الرسول اللہ کہہ کر، اور پھر صحابہ کے اوصاف بتائے کہ جو سعادت مند آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. یہ ہو حلقہ یاراں تو برشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے اوصاف بیان فرمائے، ان کا رکوع سجود بیان کیا اور ان کے چہروں کا نور بھی بتایا ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کے اثر سے ان کے چہرے بڑے پر نور ہیں. بعض لوگ اس سے پیشانی پر کوئی نمایاں بلیک کلر کا نشان سمجھتے ہیں، تو علماء نے اس کا رد کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ اس طرح کا نشان ہو، وہ تو کسی ایسے کو بھی نکل آتا ہے جس نے کچھ بھی نہ کیا ہو، تو یہ لازم نہیں ہے. ہاں اچھے تقوی والوں کو بھی وہ نشان نمودار ہو جاتا ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ اصل اس سے چہرے کی وہ نورانیت مراد ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کشش کی صورت میں عطا فرماتا ہے. تو یہ صحابہ کے اوصاف مسلسل اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بیان کیے. آج کی اس تلاوت میں ناظرین سورہ حجرات بھی تلاوت کی گئی کچھ حصہ، لیکن چونکہ اس کی تلاوت ابھی جاری ہے تو انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم سورہ حجرات کی تفسیر کا آغاز کریں گے، یعنی اس کا کچھ اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے اور مزید جو اس پارے میں صورتیں ہیں اس کا بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے مضامین میں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تفسیر بیان فرمائی. ناظرین محترم، آج جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ سورہ حجرات کا آغاز ہو جائے گا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے قرآن کو پڑھا جائے، مختلف سورہ مبارکہ کو اور پورے قرآن کو، لیکن امت مسلمہ کو چاہیے کہ سورہ حجرات کو بطور خاص مطالعہ کرے، اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ اور تفاسیر پڑھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو پوری دنیا میں صورتحال ہے اس کے بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں. تو معلوم ہو مسلم امہ کو مقام مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے، اور آداب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے عنایت فرمائے ہیں، جسے ہمیں پڑھ کر معلوم ہو سکتا ہے کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اہتمام کو، ARYQ-TV کے اس انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن کریم کا عرفان نصیب فرمائے اور قرآن کریم کا فیضان ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے.